بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب کے بعد مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مکہ گئے ہیں اور اطمینان کے ساتھ عمرہ کیے ہیں۔ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتانے کے بعد صحابہ کرام نے عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ عمرہ شاید اسی سال کرنا ہوگا، حالانکہ خواب میں یہ بات بتائی نہیں گئی تھی کہ عمرہ کس سال کرنا ہے، لیکن عمرہ کرنا ہے یہ تو کنفرم تھا، اس لیے کہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی وجہ سے صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی۔ صحابہ کرام کی تیاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ سن 6 ہجری 1 ذوالقعدہ کو 1500 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر نکلے مکہ عمرے کی نیت کی غرض سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی نیت سے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تو ادھر مکہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمان عمرہ کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے قسم کھایا کہ بالکل نہیں، مسلمانوں کو مکہ نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ قراء الغمیم میں خالد بن ولید چند لوگوں کو لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے حدیبیہ پہنچ گئے۔ حدیبیہ پہنچنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی کو مکہ کی طرف لے جانا چاہا۔ اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ مکہ کی طرف لے جانا چاہا تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی، جا نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید عمرہ اس سال کرنے کا ارادہ شاید نہیں ہے، شاید کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اونٹنی نہیں جا پا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ اور مرضی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خدا کی قسم قریش ہم سے جس چیز کا بھی مطالبہ کرے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں شعائر اللہ کی تعظیم ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مکہ بھیجنا چاہا۔ حضرت عمر کو مکہ بھیجنا چاہا تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے نہ بھیجئے، حضرت عثمان کو بھیج دیجئے تو اچھا رہے گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان مکہ گئے۔ مکہ جب گئے تو جانے کے بعد مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور ادھر خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر پھیلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے، ایک درخت جسے کیکر کا درخت کہا جاتا ہے، اس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے جہاد کی بیعت لی۔ اب یہ خبر مکہ والوں کو پہنچنا تھا کہ مکہ والے فوراً جو ہے گھبرا گئے اور فوراً اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دونوں ٹیموں میں صلح کی بات ہوئی تو قریش کے لوگوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا صلح نامہ لکھنے کے لیے۔ چنانچہ چند شرائط کے ساتھ صلح نامہ لکھا گیا۔ ان میں سے کچھ یہ تھی، سال جو ہے آپ مدینہ واپس ہو جائیے، آئندہ سال مکہ آئیے گا اور 3 دن رہ کر عمرہ وغیرہ کیجیے گا، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ اسے واپس کیجیے گا، اور اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اور چند شرائط لکھے گئے۔ لکھنے کے بعد وہ شرط قبول ہو گئی، دونوں طرف سے اس پر سگنیچر ہو گیا، دستخط ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
سر کے بال کو منڈوا دیا، جانوروں کو ذبح کیا۔ اس کے بعد احرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، چند دن حدیبیہ میں رکے، رکنے کے بعد پھر واپس ہو گئے، اور واپسی میں جو ہے سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا صلح حدیبیہ یقیناً یہ ایک فتح مبین ہے۔ یہ غزوہ سن 6 ہجری میں پیش آیا، کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی ہے۔ ہماری بات سمجھ میں اتنی